صفحہ نمبر 711۔ آپ نے فرمایا، قوم میں کا چھوٹا اپنے بزرگوں کا خادم ہوتا ہے، اللہ تجھ پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے وہی سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہوا، اور پھر آپ نے اسی کو ان پر امیر اور امام مقرر کیا، اور آپ کے حکم سے چلتے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو انعام و اکرام دیا۔ جب وطن واپس ہوئے تو تمام قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ 20 وفد بنی فزارہ 9 ہجری۔ غزوہ تبوک کی واپسی کے بعد بنی فزارہ کے تقریباً 14 آدمی بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے بلاد کا حال دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم قحط کی وجہ سے تباہ ہیں۔ آپ نے باران رحمت کی دعا فرمائی۔ 21 وفد بنی اسد 9 ہجری۔ 10 آدمی قبیلہ بنی اسد کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اول آپ کو سلام کیا، بعد ازاں ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلائے ہم خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مطلب جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ تم کو ایمان کی توفیق دی کہ اگر تم سچے ہو۔ بعد ازاں لوگوں نے کہانت اور رمل کے متعلق آپ سے دریافت کیا، آپ نے منع فرمایا۔ 22 وفد بحرہ۔ یمن سے قبیلہ بحرہ کے 13 آدمی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ حضرت مقداد نے ان کے آنے سے پہلے ایک بڑے پیالہ میں حیض بنایا تھا۔ جب یہ مہمان آئے تو ان کے سامنے رکھ دیا۔ حیض ایک قسم کا کھانا ہے جو کھجور اور پنیر ملا کر بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت مقداد نے ان کے آنے سے پہلے ایک بڑے پیالہ میں حیض بنایا تھا۔ جب یہ مہمان آئے تو ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ صفحہ نمبر 712۔ اس کے بعد بھی بچ رہا۔ حضرت مقداد نے اپنی باندی سدرہ کے ہاتھ یہ پیالہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور تمام اہل بیت کو کھلایا اور پیالہ واپس فرما دیا۔ جب تک مہمان مقیم رہے برابر اسی پیالہ سے 2 وقت سیر ہو کر کھاتے رہے۔ ایک دن مہمانوں نے بطور تعجب کہا، اے مقداد، ہم نے سنا ہے کہ اہل مدینہ کی خوراک تو نہایت معمولی ہے، اور تم ہم کو روزانہ اس قدر لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے ہو جو ہم کو اپنے گھر روزانہ میسر نہیں آ سکتا۔ مقداد نے کہا، یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت ہے، اور واقعہ کی اطلاع دی۔ ان لوگوں کے ایمان اور ایقان میں اور زیادتی ہو گئی، اور کچھ روز مدینہ ٹھہر کر مسائل و احکام سیکھے اور پھر اپنے گھر واپس ہوئے۔ چلتے وقت آپ نے ان کو زادرہ اور انعام دیا۔ 23 وفد ازرہ۔ ازرہ یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ ماہ صفر 9 ہجری میں قبیلہ ازرہ کے 12 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اہلاً و مرحبا کہا۔ ان لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اور اس امر کی شہادت ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف۔ بعد ازاں لوگوں نے فرائض اسلام دریافت کیے۔ آپ نے فرائض اسلام سے ان کو خبر دی۔ ان لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ہم کو جو دعوت دی اس کو ہم نے قبول کیا۔ ہم دل و جان سے آپ کے آوان و انصار اور یار و مددگار ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم تجارت کے لیے شام جاتے ہیں جہاں ہرکل رہتا ہے۔ کیا آپ پر اس بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، شام ان قریب فتح ہو جائے گا اور ہرکل وہاں سے بھاگ جائے گا، اور کاہنوں سے سوال کرنے سے اور ان کا ذبیحہ کھانے سے منع فرمایا، اور کہا، تم پر فقط قربانی ہے۔ چند روز رہ کر واپس ہوئے۔ چلتے وقت آپ نے ان کو ہدایہ اور تحائف عطا فرمائے۔ وفد 24 وفد بلی ربیع الاول 9 ہجری۔ ماہ ربیع الاول میں وفد بلی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی حاضکم للاسلام فقل من مات علی غیر الاسلام فہو فی النار۔ رئیس الوفد ابو نسبیب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو مہمانی کا شوق ہے، کیا اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس میں بھی اجر ہے۔
غنی ہو یا فقیر، جس پر بھی تو احسان کرے وہ صدقہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مہمانی کی مدت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا مہمانی 3 دن ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ میزبان کو تنگی میں ڈالے۔ 3 روز ٹھہر کر یہ لوگ واپس ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے وقت ان کو زادرہ عطا فرمایا۔ ہم آپ ہی کی قوم کے ہیں، لبی بن غالب کی اولاد سے ہیں۔ آپ مسکرائے اور بلاد کا حال دریافت کیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قحط سالی کی وجہ سے حالت تباہ ہے۔ آپ نے اسی وقت بارش کے لیے دعا فرمائی۔ جب یہ لوگ اپنے گھر واپس ہوئے تو معلوم ہوا کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اسی روز پانی برسا اور تمام بلاد سرسبز و شاداب ہو گئے۔ چلتے وقت ہر ایک کو آپ نے 10 اوقیہ چاندی اور حارث بن چلتے وقت ہر ایک کو آپ نے 10 اوقیہ چاندی اور حارث بن اوف کو 12 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ 26 وفد خولان شعبان 10 ہجری۔ ماہ شعبان 10 ہجری میں یمن سے قبیلہ خولان کے 10 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے، دور دراز سے سفر طے کر کے زیارت کے شوق میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ سفر ضائع نہیں ہوا، ہر قدم پر تمہارے لیے نیکی ہے۔ جو شخص میری زیارت کے لیے مدینہ حاضر ہوا قیامت کے دن وہ میری پناہ اور امان میں ہوگا۔ بعد ازاں خولان کے بت جس کا نام ام انس تھا کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کیا ہوا۔ وقت نے عرض کیا الحمدللہ آپ کی ہدایت و تعلیم اس بت پرستی کا نعم البدل ہو گئی، سوائے چند بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کے کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، اور انشاءاللہ تعالی کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، اور انشاءاللہ تعالی اب واپسی کے بعد اس کا نام و نشان ہی باقی نہ چھوڑیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین کے فرائض سکھائے اور یہ نصیحت فرمائی کہ عہد کو پورا کرنا، امانت کو ادا کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، اور رخصت کے وقت 12 اوقیہ چاندی ان کو عطا فرمائی۔ ان لوگوں نے واپسی کے بعد سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس بت کو منہدم کیا۔ 27 وفد محارب 10 ہجری۔ اس قبیلہ کے لوگ نہایت تنخو اور درست مزاج تھے، یعنی سخت مزاج تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکہ میں ایام حج میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو یہ لوگ نہایت سختی سے آپ کے ساتھ پیش آتے۔ اس قبیلہ کے 10 آدمی اپنی قوم کے وکیل بن کر 10 ہجری میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ کے مقابلہ میں میرے ساتھیوں میں سے مجھ سے زیادہ کوئی سخت اور اسلام سے دور نہ تھا، میرے ساتھی مر گئے اور صرف میں زندہ ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو باقی رکھا تاکہ میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا دل اللہ کے قبضہ میں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا سے میرے لیے دعا اور استغفار فرمائیے کہ میں نے جو کچھ آپ کی شان میں گستاخی کی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ آپ نے فرمایا اسلام کفر کو اور جو کچھ کفر کی حالت میں ہوا ہے سب کو ڈھا دیتا ہے۔ بعد ازاں یہ لوگ اپنے گھر واپس ہوئے۔ صفحہ نمبر 714۔ 28 وفد صدا 8 ہجری۔ 8 ہجری میں جارحانہ سے واپسی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر بن ابی امیہ کو صنعا کی طرف، زیاد بن العبید کو حضر موت کی جانب اور قیس بن سعد بن عبادہ خزرجی کو 400 سواروں کے ہمراہ قنات کی جانب روانہ فرمایا، اور قیس بن سعد کو بھی یہ حکم دیا کہ یمن کے علاقہ صدا پر بھی ضرور گزریں۔ زیاد بن حارث صدائی کو جب اس کا علم ہوا تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ لشکر واپس بلا لیں، میں اپنی قوم کے اسلام کا کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ آپ نے قیس بن سعد کو واپس بلا لیا۔ زیاد بن صدائی 15 آدمیوں کا وفد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ نے زیاد سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے زیاد تیری قوم تیری بہت مطیع اور فرما بردار ہے۔ زیاد نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی۔ بیعت کر کے یہ لوگ واپس ہوئے، تمام قبیلہ میں اسلام پھیل گیا، 100 آدمی حجت الوداع میں شریک ہوئے۔ 29 وفد غسان رمضان المبارک 10 ہجری۔ ماہ رمضان المبارک 10 ہجری میں غسان کے 3 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے اور عرض کیا کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہماری قوم ہمارا اتباع کرے گی یا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے وقت ان کو زادرہ اور جائزہ عطا فرمایا۔ چونکہ ان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا تھا اس لیے ان لوگوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ 2 آدمی تو اسی حالت میں وفات پا گئے اور تیسرے شخص جنگ یرموک میں ابو عبیدہ سے جا ملے اور ان کو اپنے اسلام کی اطلاع دی۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت اکرام و احترام کرتے تھے۔ 30 وفد سلامان، شوال المکرم 10 ہجری۔ ماہ شوال 10 ہجری میں قبیلہ سلامان کے 7 آدمیوں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ قید سالی کی شکایت کی، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ بعد ازاں زادے راہ اور جائزہ دے کر آپ نے ان کو رخصت فرمایا۔ گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ جس روز اور جس وقت آپ نے دعا فرمائی تھی اسی وقت یہاں پانی برسا۔ 31 وفد بنی ابس۔ بنی ابس کے 3 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اسلام بغیر ہجرت کے مقبول اور معتبر نہیں۔ ہمارے پاس کچھ مال اور مویشی ہیں جن پر ہمارا گزارا ہے۔ اگر اسلام بغیر ہجرت کے مقبول نہیں تو پھر ایسے مال میں کیا خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ ہم سب کو فروخت کر دیں اور ہجرت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ حیث کنتم فلن یلتکم اللہ من اعمالکم شیئا۔ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، اللہ تمہارے اعمال کے اجر میں کمی نہ کرے گا۔ صفحہ نمبر 715۔ 32 وفد غامد 10 ہجری۔ غامد یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ 10 ہجری میں 10 آدمیوں کا ایک وفد آیا اور بقیع میں اترا اور سامان پر ایک لڑکے کو چھوڑ کر بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ سامان پر کس کو چھوڑا؟ وفد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک کم عمر لڑکے کو چھوڑ آئے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تھیلا چوری ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے سامان کے پاس پہنچے، معلوم ہوا کہ لڑکا سو گیا تھا۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ تھیلا نہیں تو اس کی تلاش میں نکلا۔ دور سے ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب یہ اس طرف بڑھا تو وہ شخص اس کو دیکھ کر بھاگا۔ اس مقام پر پہنچ کر دیکھا کہ زمین کھدی ہوئی ہے، اس میں سے وہ تھیلا برآمد ہوا۔ ہم نے کہا، بے شک آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو قرآن سکھلائیں اور چلتے وقت شرائع اسلام لکھوا کر ان کو عطا فرمائے اور حسب معمول جائزہ دیا۔ 33 وفد ازد۔ قبیلہ ازد کے 7 آدمیوں کا وفد خدمت نبی میں حاضر ہوا۔ آپ کو ان کی وضع اور حیت اور ان کا سکون اور وقار پسند آیا۔ دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ وفد نے عرض کیا، ہم مومن ہیں۔ آپ مسکرائے فرمایا، ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ وفد نے کہا، وہ 15 خصلتیں ہیں جن میں سے 5 وہ ہیں جن پر آپ کے کاستوں نے ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کا حکم دیا ہے، اور 5 وہ ہیں جن پر آپ کے کاستوں نے ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور 5 وہ ہیں جن پر ہم زمانہ جاہلیت سے کاروان ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ باتیں کون سی ہیں جن پر میرے مبلغین نے تم کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے؟ وفد نے عرض کیا، وہ یہ ہیں ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے تمام فرشتوں پر اور اس کی اتاری تمام کتابوں پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، یعنی قیامت اور یوم آخرت پر۔ آپ نے فرمایا، وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن پر میرے کاستوں نے تم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ وفد نے عرض کیا، وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، نماز کو قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کریں۔ آپ نے فرمایا، وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن پر تم زمانے جاہلیت میں کاربند تھے؟ وفد نے عرض کیا، وہ یہ ہیں۔ صفحہ نمبر 716۔ راحت اور فراخی کے وقت شکر اور مصیبت کے وقت صبر اور تلخی قضا پر بھی راضی رہنا، اور مقابلہ کے وقت ثابت قدمی اور دشمنوں کی مصیبت پر خوش نہ ہونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے حکیم اور عالم ہیں، تفقع اور سمجھ کی وجہ سے مقام نبوت سے بہت قریب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، میں تم کو 5 خصلتیں اور بتاتا ہوں تاکہ 20 خصلتیں پوری ہو جائیں۔ جس چیز کو کھانا نہ ہو اس کو جمع نہ کرو، جس میں رہنا نہ ہو اس کو بناؤ نہیں، اور جس چیز کو کل چھوڑ کر جانے والے ہو اس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، اور اس خدا سے ڈرو کہ جس کی طرف تم کو لوٹنا اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس چیز میں رغبت کرو جس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی آخرت۔ یہ لوگ آپ کی وصیت کو لے کر واپس ہوئے اور اس کو خوب یاد رکھا اور اس پر عمل کیا۔ 34 وفد بنی المصفق۔ یہ وفد بارگاہ نبوی میں صبح کی نماز کے بعد حاضر ہوا۔ اتفاق سے اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ایک طویل و عریض خطبہ دیا جس میں حشر و نشر اور جنت و جہنم کے احوال بیان فرمائے۔ خطبہ سے فارغ ہو کر ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس ہوئے۔ مفصل خطبہ تقریباً 2 ورق میں ہے۔
جس کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے۔ 35 وفد نخا، محرم الحرام 11 ہجری، محرم الحرام 11 ہجری۔ نخا یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ ماہ محرم الحرام 11 ہجری کے درمیانی عشرہ میں اس قبیلہ کے 2 آدمی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک شخص زرارہ بن عمرو بھی تھے۔ انہوں نے سفر میں متعدد خواب دیکھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیے اور آپ نے ان کی تعبیر دی۔ من جملہ ان کے ایک یہ خواب دیکھا کہ زمین سے ایک آگ نمودار ہوئی ہے جو میرے اور میرے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اور وہ آگ یہ پکار رہی ہے، میں آگ ہوں، میں آگ ہوں، کوئی بینا اور کوئی نابینا مجھ کو کھانے کو دو، میں تم کو کھاؤں گی، تمہارے اہل اور مال کو بھی۔ میں آگ ہوں، میں آگ ہوں، کوئی بینا اور کوئی نابینا مجھ کو کھانے کو دو، میں تم کو کھاؤں گی، تمہارے اہل اور مال کو بھی۔ آپ نے فرمایا ایک فتنہ ہوگا جس میں لوگ اپنے امام اور خلیفہ کو قتل کریں گے، بدکار اپنے کو نیکوکار سمجھے گا، مومن کا قتل پانی پینے سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ اگر تیرا بیٹا پہلے مر گیا تو اس فتنہ کو پائے گا، اگر تیرا بیٹا پہلے مر گیا تو تو اس فتنہ کو پائے گا، اور اگر تو پہلے مر گیا تو تیرا بیٹا اس فتنہ کو پائے گا۔ زرارہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا سے دعا کیجئے کہ میں اس فتنہ کو نہ پاؤں۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ زرارہ کا تو انتقال ہوا اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فتنہ پیش آیا۔ زرارہ کا بیٹا باغیوں کے ساتھ تھا، واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 717۔ فصل 2، یمن میں تعلیم اسلام۔ 9 ہجری یا 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دینے کی غرض سے روانہ فرمایا، مگر دونوں کو ایک جگہ نہیں بھیجا۔ ابو موسیٰ کو یمن کی مشرقی سمت میں اور معاذ کو مغربی سمت یعنی عدن اور جند کی اطراف و اکناف میں تعلیم و تبلیغ کا حکم دیا۔ سریہ خالد بن ولید بسوئے نجران، ربیع الثانی 10 ہجری۔ 10 ہجری کے ماہ ربیع الثانی یا جمادی الاولیٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریہ کا سردار مقرر کر کے نجران اور اس کے اطراف و جوانب کی طرف روانہ فرمایا، اور خالد کو یہ حکم دیا کہ قتال سے پہلے 3 بار دعوت اسلام دینا۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کریں تو تم بھی ان کے اسلام کو قبول کرنا، اور اگر وہ دعوت اسلام کی قبول کرنے سے انکار کر دیں تب ان سے قتال کرنا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجران پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو سب نے بے چوں چراں سمن و طاعتن اسلام قبول کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور ان کو اسلام کی تعلیم دینے لگے، اور ایک خط کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ تحریر کرایا کہ نجران کے قبیلہ بنی حارث بن قاب کا وفد ہمارے ہمراہ لے کر مدینہ آئے۔ آپ کی تحریر کے مطابق خالد بنی حارث کا وفد لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو نہایت عزت و تعظیم کے ساتھ ٹھہرایا۔ شروع ماہ ذیقعدہ 10 ہجری میں جس وقت یہ لوگ مدینہ سے نجران واپس ہونے لگے تو آپ نے ان پر قیس بن حسن کو سردار مقرر کیا، اور وفد کی روانگی اور واپسی کے بعد عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغرض تعلیم، فرائض و سنن احکام اسلامی و وصولی صدقات کا عمل بنا کر روانہ کیا اور ایک فرمان لکھ کر ان کو عنایت کیا۔ صفحہ نمبر 718۔ وہ فرمان یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ یہ عہد نامہ ہے محمد رسول اللہ کا عمرو بن حزم کے لیے جب ان کو یمن کی طرف عمل مقرر کر کے بھیجا۔ ان کو حکم دیا کہ تمام امور میں تقوی اور پرہیزگاری کو ملحوظ رکھیں، تحقیق اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اور ان کو حکم دیا کہ حق کو مضبوط پکڑیں جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، اور لوگوں کو خیر کا حکم دیں اور خیر کی بشارت سنائیں، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور اس کے معنی سمجھنے کا طریقہ بتلائیں، اور لوگوں کو منع کر دیں کہ کوئی شخص قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگائے، اور لوگوں کو ان کے منافع اور مضار سے باخبر رکھیں۔ حق اور رائے راست پر چلنے میں لوگوں پر نرمی کرنا اور ظلم کرنے کی حالت میں ان پر سختی کرنا۔ تحقیق اللہ جل شانہ نے ظلم کو حرام کیا ہے اور اس سے منع کیا ہے، جیسا کہ اس ارشاد
جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر، اور لوگوں کو جنت کی بشارت دینا اور اعمال جنت سے خبر دینا اور جہنم سے ڈرانا اور اعمال جہنم سے آگاہ کرنا، اور لوگوں کو اپنے سے مانوس بنانا تاکہ لوگ تم سے دین سمجھ سکیں، اور لوگوں کو فرائض اور سنن اور احکام حج اور احکام عمرہ کی تعلیم دینا، اور نماز کے متعلق لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ کوئی شخص چھوٹے کپڑے میں اس کو پشت پر ڈال کر نماز، مگر یہ کہ وہ اس قدر کشادہ ہو کہ اس کے دونوں کنارے اس کے دونوں مونڈوں یعنی کندھوں کو ڈھانک لیں، اور لوگوں کو اس طرح کپڑا پہننے سے منع کر دیں کہ آسمان کے نیچے اس کی شرمگاہ کھلی رہے، اور اس سے منع کر دیں کہ کوئی شخص گردن کی جانب میں بالوں کا جوڑا نہ باندھے، اور اس سے منع کر دیں کہ جب آپس میں لڑائی ہو تو قبیلہ اور خاندان، قوم اور وطن کے نام پر نصرت اور حمایت کے لیے کوئی نعرہ نہ لگائیں، بلکہ خدا کی طرف اور اس کے حکم کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دیں۔ صفحہ نمبر 719۔ اور جو شخص اللہ کی طرف نہ بلائے بلکہ قبیلہ اور خاندان یعنی قوم اور وطن کی طرف بلائے تو ان کی گردنوں کو تلوار سے سہلایا جائے، یہاں تک کہ ان کا نعرہ اور آواز اللہ وحدہ لا شریک کے دین کی طرف ہو جائے، یعنی قبیلہ اور خاندان اور قوم اور وطن کے نعرہ سے باز آ جائیں، اور لوگوں کو وضو کو پورا کرنے اور نمازیں اپنے وقت میں ادا کرنے کا حکم دیں، اور نماز میں رکوع سجود پوری طرح کریں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، اور صبح کی نماز غلس یعنی تاریکی میں پڑھیں، اور ظہر کی نماز زوال کے بعد پڑھیں یعنی زوال سے پہلے نہ پڑھیں، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھیں کہ جب آفتاب زمین پر اپنی دھوپ ڈال رہا ہو اور غروب کی طرف جا رہا ہو، اور مغرب کی نماز رات کے آتے ہی پڑھیں، اس قدر تاخیر نہ کریں کہ ستارے نکل آئیں، اور عشاء کی نماز رات کے اول ثلث میں پڑھیں، اور جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو دوڑ کر مسجد پہنچیں، اور جمعہ میں جانے سے پہلے غسل کریں، اور یہ حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے اللہ کا حق خمس نکال دیں، اور مسلمانوں کی زمین کی پیداوار میں سے صدقہ وصول کریں۔ جس زمین کو چشمہ کے پانی یا بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو اس میں عشر یعنی پیداوار پر 10واں حصہ واجب ہے، اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو اس میں نصف العشر ہے یعنی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہے، اور 10 اونٹوں میں 2 بکریاں واجب ہیں، اور 20 اونٹوں میں 4 بکریاں واجب ہیں، اور 30 گائیوں میں 1 گائے اور 40 بکریوں میں 1 بکری کی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ اللہ کا فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر فرض کیا ہے، اور جو فریضہ سے زیادہ دے دے تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے، اور جو یہودی یا نصرانی سچے دل سے دین اسلام قبول کر لے تو وہ اہل ایمان میں سے ہے، اور اس کے حقوق اور احکام وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اور جو اپنی یہودیت یا نصرانیت پر قائم رہے اور اسلامی حکومت کا رعایا بن کر رہنا منظور ہو تو مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، ہر بالغ پر جزیہ دینا یا اس کے عوض کپڑے دینا اس پر لازم ہوگا۔ پس جو شخص جزیہ ادا کر دے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں رہے گا، یعنی اس کی جان اور مال اور آبرو سب محفوظ رہے گی، اور جو شخص جزیہ دینے سے انکار کرے وہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام مومنین کا دشمن ہے۔ اللہ کی صلاۃ و سلام اور رحمت اور برکتیں ہوں محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سری علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بسوء یمن، رمضان المبارک 10 ہجری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے ماہ رمضان 10 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو 300 آدمیوں پر سردار مقرر کر کے یمن کی جانب روانہ فرمایا، اور خود اپنے دست مبارک سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر پر امامہ باندھا جس کے 3 پیچ تھے۔ امامہ کا ایک کنارہ بقدر ایک ہاتھ کے سامنے لٹکایا اور بقدر ایک بالشت پیچھے چھوڑا، اور یہ فرمایا کہ سیدھے چلے جاؤ، کسی اور جانب توجہ مت کرنا، اور وہاں پہنچ کر ابتدا بالقتال نہ کرنا، اول ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان سے کوئی تعرض نہ کرنا۔ صفحہ نمبر 720۔ خدا کی قسم تیرے ہاتھ سے ایک شخص ہدایت پا جائے تو یہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ 300 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام قنات میں جا کر پڑاؤ ڈالا، اور اسی جگہ سے صحابہ کی مختلف ٹولیاں مختلف جوانب میں روانہ کیں۔ لشکر اسلام کے سوار سب سے پہلے علاقۂ مسجد میں داخل ہوئے، اور بہت سے بچے، عورتیں، اونٹ اور بکریاں پکڑ لائے۔
ان تمام غنائم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ بعد ازاں ایک دوسری جماعت سے مقابلہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسائے۔ تب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ان پر حملہ کیا، جس میں ان کے 20 آدمی مارے گئے اور یہ لوگ منتشر ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے کچھ وقفہ کے بعد پھر ان کا تعاقب کیا اور دوبارہ ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے بھی قبول کیا اور وعدہ کیا کہ ہم صدقات جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کریں گے۔ بعد ازاں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے مال غنیمت کو جمع کیا اور خمس نکال کر باقی 4 خمس غانمین پر تقسیم فرما دیے اور اپنے بجائے کسی کو لشکر کا امیر مقرر کر کے اجرت کے ساتھ اپنے رفقا سے پہلے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ یمن سے سیدھے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک ہوئے۔ حجۃ الوداع، اللہ کی نصرت اور مدد آ چکی، مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو چکے، کفر اور شرک کی بیخکنی ہو چکی، وفود اور قبائل دور دراز سے آ کر کفر و شرک سے تائب اور توحید و رسالت کا صدق دل سے اقرار کر چکے، فرائض نبوت ادا ہو چکے، احکام اسلام کی تعلیم قولاً اور عملاً مکمل ہو گئی۔ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر خانہ کعبہ کو مراسم جاہلیت سے بالکلیہ پاک کرا دیا گیا۔ اب وقت آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرائض کو خود عملی طور پر انجام دیں، تاکہ امت کو ہمیشہ کے لیے معلوم ہو جائے کہ حج کس شان سے ہونا چاہیے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا۔ مناسک حج میں اول سے آخر تک توحید و تفرید تھا، کلمات شرکیہ اور رسوم جاہلیت سے بالکلیہ پاک اور منزہ تھا۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلبی یعنی لا شریک اللہ کا لفظ خاص طور پر کہتے تاکہ شریک کا ایہام بھی باقی نہ رہے، تاکہ شرک کا ایہام بھی باقی نہ رہے۔ اس طرح تلبی کہتے لبیک اللہم ربیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہجرت سے بیشتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حج فرمائے ہیں۔ ہجرت سے بیشتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حج فرمائے ہیں۔ جامع ترمذی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل 2 حج کیے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نہایہ میں فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ سمر کا صحیح علم نہیں ہو سکا کہ آپ نے کتنے حج کیے۔ بہرحال یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا۔ 9 ہجری میں حج کی فرضیت نازل ہوئی۔ اس سال آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج بنا کر روانہ کیا۔ اس سال مسلمانوں نے صدیق اکبر کی زیر امارت حج ادا کیا۔ ماہ ذی القعدۃ الحرام 10 ہجری میں آپ نے خود بنفس نفسی اس حج کا ارادہ فرمایا اور اطراف و اکناف میں اعلان کرا دیا گیا کہ امسال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں۔ چنانچہ 25 ذی القعدۃ الحرام یوم شنبہ 10 ہجری ظہر اور عصر کے درمیان میں آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مہاجرین و انصار اور اصحاب جانصار کے بے شمار گروہ آپ کے ہمراہ تھے۔ صفحہ نمبر 721۔ شب نبوت کے ارد گرد 90,000 یا 1,14,000 یا اس سے بھی زائد پروانوں کا مجمع تھا۔ 4 ذی الحجہ الحرام یکشنبہ کے دن آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ازواج مطہرات 9 بیبیاں اور حضرت سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھیں اور دیگر خواص اور خدام خاص بھی ہم رکاب تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جن کو آپ نے ماہ رمضان المبارک میں صدقات وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا، وہ مکہ میں آپ سے آ ملے۔ بعد ازاں آپ نے مناسک اور ارکان حج ادا فرمائے اور میدان عرفات میں ایک طویل خطبہ پڑھا۔ اول خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بعد ازاں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو جو میں کہتا ہوں وہ سنو، غالباً سال آئندہ تم سے ملنا نہ ہوگا۔ اے لوگو تمہاری جانیں، آبرو اور اموال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں اور جاہلیت کے تمام خون معاف اور ساکت ہیں۔ صفحہ نمبر 721 جاری ہے۔
سب سے پہلے میں ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون جو بنی حزیل پر ہے معاف کرتا ہوں۔ جالیت کے تمام سود ساقط اور لغو ہیں، تمہارے لیے صرف راس المال ہے۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا ربا ساقط اور باطل کرتا ہوں۔ بعد ازاں زوجین کے باہمی حقوق بیان فرمائے، پھر فرمایا تم میں ایسی محکم چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یعنی اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، بتلاؤ کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم یہ گواہی دیں گے آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور خدا کی امانت ادا کی اور امت کی خیر خواہی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے۔ آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان دی۔ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئیں۔ بعد ازاں آپ خداوند ذل جلال کی حمد و ثنا، ذکر اور شکر، استغفار و دعا میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ 10 ذی الحجہ الحرام کو مینا میں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ بقدر عمر شریف کے خود اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے، یعنی قربانی دی، اور 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے آپ کی طرف سے قربان کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں تقریباً اسی مضمون کا خطبہ دیا جو عرفات میں دیا تھا۔ اخیر میں طواف الوداع کر کے آخر ذی الحجہ میں عازم مدینہ ہوئے اور مینا میں سر مبارک منڈانے کے بعد منہ مبارک کو صحابہ میں تقسیم فرمایا تاکہ حضرات صحابہ کرام بطور تبرک ان کو اپنے پاس رکھیں۔ چونکہ آپ کو اس حج کے بعد حج کی نوبت نہیں آئی اور مینا اور عرفات کے خطبوں میں اس طرف ارشاد فرما دیا کہ غالباً سال آئندہ تم سے ملنا نہ ہوگا، اس وجہ سے اس کو حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے رخصت ہوئے، اور اس حج کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ فرض ہونے کے بعد اسلام میں یہ پہلا حج تھا۔ صفحہ نمبر 722۔ حجۃ الوداع کے واقعات اگر تفصیل سے بیان کی جائیں تو اس کے لیے ایک ضخیم جلد درکار ہے، اس لیے اس مقام پر انتہائی اجمال سے کام لیا گیا ہے۔ حضرات اہل علم ذات المیاد اور شرع المواہب کی طرف رجوع فرمائیں۔ خطبہ غدیر خم۔ جب آپ حج سے واپس ہوئے تو راستہ میں حضرت برید اسلمی نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی کچھ شکایت کی۔ آپ نے غدیر خم پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ایک خطبہ دیا جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، ممکن ہے کہ ان قریب میرے پروردگار کی طرف سے کوئی قاصد مجھے بلانے کے لیے آ جائے اور میں اس دعوت کو قبول کروں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ وفات کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ بعد ازاں اہل بیت کی محبت کی تاکید فرمائی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی نسبت فرمایا، من کنت مولا ہو فعلا مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ خطبہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو مبارک دی اور حضرت بریدہ کا قلب بھی آپ سے صاف ہو گیا اور جو کدورت تھی وہ زائل ہو گئی۔ اس خطبہ اور ارشاد سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھنا مقتضائے ایمان ہے، اور ان سے بغض اور عداوت یا نفرت اور کدورت سراسر مقتضائے ایمان کے خلاف ہے۔ حدیث کا مقصد فقط حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی محبت کا وجوب اور اس کی فرضیت بیان کرنا ہے۔ امامت اور خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور معمولی عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ محبت اور خلافت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ محبت اور خلافت میں تلازم نہیں کہ جس سے محبت ہو وہ خلیفہ بلا فصل بھی ہو۔ محبت تو والدین، اولاد اور بیویوں اور دوستوں سبھی سے ہوتی ہے، کیا سب خلیفہ ہو جائیں گے؟ حضرت عباس، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سبھی آپ کے محبوب نظر اور نور بصر ہونے کے علاوہ حضور پر نور کے لخت جگر بھی تھے۔ اگر محبت دلیل خلافت ہے
تو امام حسن پہلے خلیفہ ہونے چاہیے، بلکہ اگر قرب قرابت پر نظر کی جائے اور یہ کہا جائے کہ خلافت کا دار و مدار قرب قرابت پر ہے تو اس لحاظ سے مقدم حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اور پھر درجہ چہارم میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہیں۔ حضرات شیعہ کے مسلک پر بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ خلیفہ چہارم ہی بنتے ہیں۔ اگر اہل سنت نے ان کو خلیفہ چہارم بنایا تو شکوہ کیوں ہے؟ یہ جس وقت غدیر خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا اس وقت صحابہ کرام اور اہل بیت بھی موجود تھے، کسی نے بھی اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا کہ حضور کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے، اور پھر 2 ماہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور سقیفہ بنی سعدہ یعنی مسئلہ خلافت اور سقیفہ بنی سعدہ میں مسئلہ خلافت زیر بحث آیا، جس میں وہ صحابہ بھی شریک تھے جو غدیر خم کے اس خطبہ میں حاضر تھے۔ کسی نے بھی اس حدیث کو امامت علی کے لیے استدلال میں پیش نہیں کیا، نہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے، نہ حضرت عباس نے، اور نہ بنی ہاشم میں سے کسی شخص نے کسی وقت بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے استحقاق خلافت کے لیے اس حدیث کو پیش کیا۔ غرض یہ کہ غدیر خم کے خطبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اہل بیت اور عطرت کی محبت کا حکم دیا ہے اور ان کی دشمنی سے منع فرمایا ہے۔ سو الحمدللہ تمام اہل سنت والجماعت بہزار دل و جان اہل بیت کی محبت و تعظیم کو اپنا دین و ایمان سمجھتے ہیں، مگر اہل تشیع کی طرح بے عقل نہیں کہ محبت کو دلیل امامت سمجھنے لگیں۔ محبت تو اہل بیت کے ہر فرد سے لازم ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور پرنور کے تمام قریبی رشتہ داروں کو امام اور خلیفہ بنا لے لگیں؟ صفحہ نمبر 723 حجت الوداع سے واپسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے فارغ ہو کر اخیر ذی الحجہ میں مدینہ منورہ پہنچے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ 10 ہجری ختم ہو کر 11 ہجری شروع ہو گیا، جبرائیل امین کی آمد۔ حجت الوداع سے واپسی کے کچھ روز بعد جبرائیل امین ایک غیر معروف شکل میں سفید کپڑے پہنے ہوئے بارگاہ نبوت میں تشریف لائے اور آپ کے قریب نہایت ادب کے ساتھ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ ایمان، اسلام، احسان، قیامت اور علامات قیامت کے متعلق سوالات کیے اور آپ نے جوابات دیے۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو یہ کون شخص تھا؟ صحابہ دیکھنے کے لیے نکلے مگر کوئی نشان نہ پایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو تم کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور میں ان کو ہمیشہ پہچان لیتا تھا لیکن آج نہیں پہچانا۔ نقطہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو سدرۃ المنتہا اور افق مبین پر اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، کما قال تعالی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ اور اس کے علاوہ بے شمار مرتبہ آپ کی خدمت میں آئے۔ جبرائیل امین جس لباس اور جس صورت میں بھی آپ کے پاس آتے تو آپ پہچان لیتے کہ یہ حقیقتاً جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اس صورت میں جلوہ افروز ہیں۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رائی شناسم، تو خواہی جامہ خواہی کبا پوش بہر رنگی ترامن یہ شناسم۔ مگر اس مرتبہ ایک عرابی اور بدوی کی صورت میں سائل بن کر مسائل پوچھنے آئے۔ سفیر خداوندی ہونے کی حیثیت سے کوئی پیغام خداوندی لے کر نہیں آئے، اس لیے کہ آپ نے ابتداً جبرائیل امین کو نہ پہچانا۔ جبرائیل امین کے مجلس سے اٹھنے کے بعد آپ نے ان کو پہچانا، اس لیے کہ سائل کی صورت میں نمودار ہوئے تھے۔ سفیر خداوندی ہونے کی حیثیت سے وحی اور پیغام الہی لے کر نہیں آئے تھے، ورنہ ضرور پہنچاتے۔ شیخ عطار فرماتے ہیں، جبرائیل از دست او شد خرقدار، در لباس و جبہ شد زاں آشکار۔ آخری فوج ظفر موج سری اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ہجری 26 صفر المظفر یوم دوشنبہ 11 ہجری کو آپ نے رومیوں کے مقابلے کے لیے مقام ابنا کی طرف لشکر کشی کا حکم دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں غزوہ موتا واقعہ ہوا اور جس میں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ وغیرہ شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 724 یہ آخری سریہ تھا اور آپ کی فرستادہ فوجوں کی آخری فوج تھی۔
اسامہ بن زید بن حارثہ کو آپ نے اس لشکر کا امیر اور سردار مقرر کیا اور اس لشکر میں مہاجرین اولین اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو روانگی کا حکم دیا۔ چہارشنبہ سے آپ کی علالت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنجشنبہ کے روز باوجود علالت کے آپ نے خود اپنے دست مبارک سے نشان بنا کر اسامہ کو دیا اور یہ فرمایا، اعوذ بسم اللہ وفی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اللہ سے کفر کرنے والوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کرو۔ حضرت اسامہ نشان لے کر باہر تشریف لائے اور بریدہ اسلمی کے سپرد کیا اور فوج کو مقام جرف میں جمع کیا، اور تمام جلیل القدر مہاجرین اور انصار بصورت وہاں آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ آپ کی تیمارداری کی غرض سے مدینہ واپس آ گئے، اور ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسامہ سے اجازت لے کر آپ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جمعرات کے روز جب مرض میں شدت ہوئی اور آپ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف نہ لا سکے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور اپنی جگہ ان کو امام مقرر کیا۔ فوج مقام جرف میں جمع تھی جو مدینہ سے 1 کوس کے فاصلہ پر ہے۔ تو شنبہ کی صبح کو جب آپ کو سکون ہوا اور صحابہ سمجھے کہ حضور پر نور اچھے ہو گئے تو حضرت اسامہ نے روانگی کا قصد کیا۔ اسی تیاری میں تھے کہ حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن نے آدمی بھیجا کہ آپ حالت نزع میں ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ یہ خبر قیامت اثر قانون میں پہنچی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام مدینہ میں تہلکہ پڑ گیا اور سب افتا و خیزاں مدینہ واپس ہوئے۔ بریدہ نے نشان لگا کر حجرہ مبارک کے دروازہ پر نصب کر دیا۔ آپ کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ باوجود مخالفت کے جیش اسامہ کو روانہ کیا اور جرف تک خود مشائیت کے لیے گئے۔ اس طرح جیش اسامہ روانہ ہوا اور 40 دن کے بعد مظفر و منصور واپس آیا۔ مارکہ میں جو بھی مقابلہ پر آیا اس کو تیغ کیا اور اپنے باپ زید بن حارثہ کے قاتل کو قتل کیا اور چلتے وقت ان کے مکانات اور باغات کو نظر آتش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی میں شکر کا 2 گانا ادا کیا اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صفحہ نمبر 725، باب 2، جلد سوم، سفر آخرت۔ صفحہ نمبر 726، سفر آخرت کی تیاری۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرما دی اور تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ سب سے پہلے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کا قریب آ جانا منکشف ہوا وہ حق جل شانہ کا یہ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کے دین میں چوک در چوک داخل ہو رہے ہیں تو آپ اللہ کی تسبیح و تحمید اور استغفار میں مشغول ہو جائیے، تحقیق اللہ بڑا توجہ فرمانے والا ہے۔ یعنی جب فتح و نصرت آ چکی جس کا حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور کفر اور شرک کا سر کچل دیا گیا، توحید کا علم سر بلند ہوا، حق و باطل کے مقابلے میں فتح مبین حاصل ہوئی، لوگ فوج دین مبین میں داخل ہو گئے، دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور دین کی تکمیل ہو گئی، تو آپ کے دنیا میں بھیجنے سے جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اور آپ کا جو کام تھا وہ کر چکے۔ اب ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجیے، بیت اللہ کا حج یعنی زیارت کر چکے، اب رب البیت کے حج یعنی زیارت کی تیاری کیجیے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ کام ختم ہو گیا۔ جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا اب اس کے پاس واپس ہو جائیے اور اس کے پاس جانے کی تیاری کیجیے۔ یہ عالم فانی آپ کے رہنے کی جگہ نہیں، آپ جیسی ارواح مقدسہ کے لیے ملائے اعلیٰ رفیق اعلیٰ کا لحوق اور اتصال مناسب ہے۔ چنانچہ آپ اٹھتے اور بیٹھتے، آتے اور جاتے یہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور
کبھی سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے، اور کبھی یہ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار فرمایا کہ جبرائیل امین ہر رمضان میں میرے ساتھ قرآن کریم کا صرف ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن اس رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ میں گمان کرتا ہوں کہ میری روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہر سال آپ رمضان المبارک میں 1 عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی تو آپ اشارہ خداوندی کو سمجھ گئے۔ منتہائے کمال نقصان است، گل بریزد بوقت سیرابی، صفحہ نمبر 727۔ اس لیے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اعلان فرمایا کہ شاید اب اس کے بعد تم سے ملنا نہ ہو، اور شاید پھر تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اور پھر غدیر خم کے خطبہ میں فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور بشر کے لیے خلوت و دوام نہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، شاید ان قریب میرے رب کا قاصد مجھے بلانے اور لینے کے لیے آ جائے۔ اسی بنا پر حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ایک دن آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور 8 سال کے بعد شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا خیر فرمائی۔ جیسا کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہو، بقیع سے واپس آ کر مسجد میں منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے حوض وغیرہ کا انتظام کروں، اور میرا تم سے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے، اور میں اپنے اسی مقام پر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور تحقیق مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، اور مجھ کو اپنے بعد اس کا اندیشہ نہیں کہ تم مجموعی طور پر یعنی سب کے سب شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی پہلے کی طرح پوری قوم مشرک بن جائے۔ یہ اندیشہ تو نہیں، البتہ خوف یہ ہے کہ تم دنیا کی حرص اور طمع اور باہمی تنافس میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آپس میں لڑو گے اور ہلاک ہو گے۔ علالت کی ابتدا۔ ماہ سفر کے اخیر عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار شب کو اٹھے اور اپنے غلام ابو محبہ کو جگایا اور فرمایا مجھ کو یہ حکم ہوا کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو دفعتاً مزاج ناساز ہو گیا، سر میں درد اور بخار کی شکایت پیدا ہو گئی۔ یہ ام المومنین حضرت میمونہ کی باری کا دن تھا اور بدھ کا روز تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جاتے رہے۔ جب مرض میں شدت ہوئی تو ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے آئے۔ دوشنبہ کے روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں منتقل ہوئے اور آئندہ دوشنبہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حجرہ میں رحلت فرمائے عالم آخرت ہوئے۔ 13 یا 14 روز آپ علیل رہی، جس میں سے آخری ہفتہ کی تیمارداری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصہ میں آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جبریل امین سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ یعنی جاری ہے لے کر نازل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، اس سورہ میں مجھے اپنی موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ جبرائیل امین نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَقَا مِنَ الْأُولَى، روائے طبرانی من حدیث جابر۔ اثنائے علالت میں آپ کو اسود انسی، مسلمہ قذاب اور طلیحہ اسدی ودیان نبوت اور لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر معلوم ہوئی۔ آپ نے مرتدین سے جہاد کی وصیت اور تاکید فرمائی اور اسود انسی کی سرزنش کے لیے انصار کی ایک جماعت روانہ فرمائی۔ آپ کی وفات سے 1 روز بیشتر اسود انسی قتل کیا گیا۔ صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ مرض الوفات میں یہ فرماتے تھے کہ یہ اسی زہر کا اثر ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بیمار ہوتے تو معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے اور پھر اپنا ہاتھ تمام بدن پر پھیر لیتے۔ صفحہ نمبر 728۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی آخری علالت میں معوذات پڑھ کر آپ پر دم کرتی، مگر برکت کے لیے آپ ہی کا دست مبارک آپ کے بدن پر پھیر دیتی۔ حضرت فاطمہ کا رونا اور ہنسنا۔
حضرت سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رونا اور ہنسنا۔ اسی بیماری میں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑیں، اس کے بعد کچھ اور سرگوشی کی تو ہنس پڑیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا سبب دریافت کیا تو یہ کہا کہ اول آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جبرائیل مجھ سے ہر سال رمضان میں قرآن کا 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ اسی بیماری میں میری وفات ہوگی۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ بعد ازاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں تو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ 6 ماہ بعد ہی حضرت سیدہ اس عالم سے رحلت فرما گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دوسری بار یہ فرمایا کہ تو بحشت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع سے تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا، تو اس حالت میں میری زبان سے یہ نکلا وراسا ہائے، میرے سر، یعنی شاید اس تکلیف میں موت آ جائے۔ آپ نے فرمایا بالنا اقولا وا ارسہا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہائے میرا سر، مطلب یہ تھا کہ میرے سر میں شدید درد ہے، شاید یہی درد میری موت کا پیش خیمہ ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے مر جائے تو میرا کیا نقصان ہے، میں تیرے کفن اور دفن کا انتظام کروں گا اور تیری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ناز فرمایا گویا کہ آپ میری موت چاہتے ہیں کہ اگر میں اس جہاں سے رخصت ہو گئی تو آپ اسی روز میرے ہی گھر میں کسی اور زوجہ کے ساتھ آرام کرنے والے ہوں گے۔ مطلب یہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد آپ مجھے بھول جائیں گے اور دوسری بیویوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ آپ یہ سن کر مسکرائے کہ یہ غافلات المومنات میں سے ہے، اسے خبر نہیں کہ میں ہی دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ میرے بعد زندہ رہے گی۔ واقعہ کرتاس۔ وفات سے 4 یوم پیشتر بروز پنجشنبہ جب مرض میں شدت ہوئی تو جو لوگ حجرہ نبی میں حاضر تھے ان سے فرمایا کاغذ قلم دوات لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک وصیت نامہ لکھوا دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ یہ سن کر اہل مجلس سے اختلاف کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، درد کی شدت ہے، ایسی حالت میں تکلیف دینا مناسب نہیں، کتاب اللہ ہمارے پاس ہے جو ہم کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ بعض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی اور بعض نے کہا دوات قلم لا کر لکھوانا چاہیے، اور یہ کہا آہچرو استفہمو، کیا آپ نے بیماری کی شدت اور غفلت اور بے ہوشی کی حالت میں معاذ اللہ کوئی لغو اور ہذیان کی بات کہی ہے؟ خود آپ سے دریافت کر لو، یعنی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کی زبان اور دل خطا اور غلطی سے معصوم اور معمون ہیں، معاذ اللہ اوروں کی طرح نہیں کہ جو بیماری کی حالت میں واہی تباہی بولنے لگتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس زبان سے یعنی کسی حالت میں سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ صفحہ نمبر 729۔ یہ جملہ احچرو استفہمو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جن کی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضور پر نور کو لکھنے کی تکلیف نہ دی جائے، اور بعض لوگ جن کی رائے یہ تھی کہ دوات قلم لا کر لکھوا لیا جائے، ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں یہ کہا آہجر استفہمو، اور مطلب یہ تھا کہ جب حضور پر نور حکم دے رہے ہیں تو کیوں نہ لکھوا لیا جائے۔ معاذ اللہ حضور پر نور کی زبان مبارک سے کسی ہذیان یا لغو بات کا نکلنا ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے آہجر بطور استفہام انکاری الزامن کہا، خود اس کے قائل نہ تھے، اور جن روایتوں میں یہ جملہ بدون حرف استفہام آیا ہے وہ بھی استفہام پر معمول ہیں اور حرف استفہام وہاں مقدر ہے۔ مجلس میں جب اختلاف زیادہ ہوا اور شور و شغب ہونے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے اس سے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلا رہے ہو۔ بعد ازاں باوجود اس تکلیف کے آپ نے
لوگوں کو 3 چیزوں کی زبانی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یعنی جزیرہ عرب میں کوئی مشرک رہنے نہ پائے۔ 2، وفود کو رخصت کے وقت جائزہ یعنی ہدیہ و تحفہ دیا کرو جس طرح میں ان کو جائزہ دیا کرتا تھا۔ 3، تیسری بات سے آپ نے سکوت فرمایا، یہ راوی بھول گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ تیسری بات یہ تھی کہ قرآن پر عمل کرنا، یا جیش اسامہ کو روانہ کرنا، یا میرے بعد میری قبر کو بت اور سجدہ گاہ نہ بنانا، یہ کہ نماز کی پابندی کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ فائدہ معلوم نہیں کہ جن باتوں کی آپ نے زبانی وصیت فرمائی انہی کے لکھوانے کے لیے کاغذ قلم دوات منگواتے تھے یا ان کے علاوہ تھیں، واللہ عالم۔ بخاری اور مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں یہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ابو بکر اور ان کے فرزند عبد الرحمن کو بلانے کے لیے کسی کو بھیج دوں اور ان کو وصیت کر دوں اور ان کو اپنا ولی عہد بنا دوں، تاکہ کہنے والے کچھ نہ کہہ سکیں اور تمنا کرنے والے کچھ تمنا نہ کر سکیں۔ لیکن پھر آپ نے اپنا یہ ارادہ فسخ کر دیا اور یہ کہا کہ وصیت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انکار کرے گا کہ سوائے ابو بکر کے کوئی اور خلیفہ ہو، اور اہل ایمان بھی سوائے ابو بکر کے اور کسی کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، معاذ اللہ ان یختلف الناس علی ابی بکر، اللہ کی بنا کے لوگ ابو بکر کی خلافت میں اختلاف کریں۔ ان حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی منشا یہ تھا کہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں، لیکن آپ نے قضاء و قدر اور اجماع پر چھوڑ دیا کہ قضاء و قدر سے یہی ہوگا کہ ابو بکر ہی خلیفہ ہوں گے، اور مسلمانوں کے اہل حل وقت کے اجماع میں اور اتفاق سے ان کی خلافت منعقد ہوگی اور سب مسلمان انہی کی خلافت پر متفق ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا مراد ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے کتاب الاحکام میں اس حدیث پر جو ترجمہ رکھا ہے وہ یہ ہے، باب الاستخلاف۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث سے اشارہ خلافت کی طرف ہے۔ دیکھو زرقانی صفحہ نمبر 257، قسطلانی صفحہ 260 اور فتح الباری صفحہ 177، جواب 13۔ جس مجلس میں کرتاس کا واقعہ پیش آیا اور لوگوں کے اختلاف اور شور کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، پیغمبر خدا کے سامنے اختلاف اور شور مناسب نہیں، لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ نے آرام فرمایا۔ ظہر کی نماز کے وقت جب طبیعت کو کچھ سکون ہوا اور مرض کی شدت میں کچھ افاقہ ہوا تو یہ ارشاد فرمایا کہ 7 مشقیں پانی کی میرے سر پر ڈالو، 7 مشقیں پانی کی میرے سر پر ڈالو، شاید کچھ سکون ہو اور میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ حسب الحکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کی 7 مشقیں ڈالی گئیں۔ اسی طرح غسل سے آپ کو 1 گنا سکون ہوا اور آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ یہ ظہر کی نماز تھی اور بعد ازاں آپ نے خطبہ دیا اور یہ آپ کا آخری خطبہ تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ یہ خطبہ وفات سے 5 شب یعنی 4 روز پہلے تھا۔ حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حساب سے یہ خطبہ جمعرات کے روز ارشاد فرمایا۔ آخری خطبہ۔ الغرض آپ نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ حق جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے اصحاب احد کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم زیادہ ہوگے اور انصار کم ہوں گے، دیکھو انصار نے مجھ کو ٹھکانہ دیا، ان میں سے جو محسن اور نیکوکار ہو اس کے ساتھ احسان کرنا، اور ان میں سے جو غلطی کر گزرے تو تم اس سے درگزر کرنا۔ پھر فرمایا اے لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندہ کو اختیار دیا ہے کہ خواہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے یا خدا کے پاس کی نعمتوں یعنی آخرت کو اختیار کرے، لیکن اس بندہ نے خدا کے پاس کی نعمتوں کو یعنی آخرت کو اختیار کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب سے زیادہ علم والے تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ اس بندہ سے حضور پر نور ہی مراد ہیں۔ سنتے ہی رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر ٹھہرو اور قرار پکڑو۔ پھر مسجد کی طرف لوگوں کے جتنے دروازے کھلے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ سب دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ایک ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے۔ صفحہ نمبر 731۔
جان و مال، صحبت و رفاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا مجھ پر ابو بکر ہے۔ ابو بکر سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں۔ جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا میں نے اس کی مکافات کر دی، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اور صلہ اللہ ہی اس کو قیامت کے دن دے گا۔ اگر میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان سے اسلامی اخوت اور مودت ہے جس میں وہ سب سے افضل اور برتر ہیں، اور اخوت اور مودت میں کوئی دوسرا ان کا ہمسر نہیں۔ الغرض آپ نے اس خطبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل و کمالات بیان کیے جس میں کوئی دوسرا ان کا شریک و سہیم نہ تھا، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی فضیلت اور برتری عیاں ہو جائے اور آپ کے بعد ان کی خلافت میں کوئی اختلاف نہ کر سکے۔ اور اسی کی تحقیق کے لیے افضل العبادات یعنی نماز کی امامت ان کے سپرد کی۔ چنانچہ صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرتے وقت یہی کہا کہ اللہ کے رسول نے جس شخص کو ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند فرمایا، ہم اس کو اپنی دنیا یعنی خلافت و امارت کے لیے کیوں نہ منتخب اور پسند کریں۔ پھر اسی خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جیش اسامہ کو جلدی روانہ کرو، اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ منافقین تھے، اسامہ کی امارت اور سرداری پر معترض ہیں کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے نوجوان کو یہ منصب کیوں عطا کیا گیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ انہی لوگوں نے اس سے پہلے اس کے باپ زید کی امارت اور اس کی سرداری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ خدا کی قسم اس کا باپ زید بھی امارت اور سرداری کا اہل تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بھی امارت کا اہل ہے، اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہے۔ اور یہ فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مقصود آپ کا اپنی امت کو آگاہ اور خبردار کرنا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور فرمایا لوگوں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے خوف زدہ ہو، کیا کوئی نبی مجھ سے پہلے اپنی امت میں ہمیشہ رہا ہے جو میں تم میں ہمیشہ رہوں؟ کما قال تعالی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں خدا سے ملنے والا ہوں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ تم بھی خدا سے ملنے والے ہو۔ میں تمام مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اور عمل صالح پر قائم رہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اے مسلمانوں میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ خیر اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ انصار نے اسلام اور ایمان کو ٹھکانہ دیا، اور مکانوں، زمینوں، باغوں اور پھلوں میں تم کو اپنا شریک بنایا، اور باوجود فکر و فاقہ کے تم کو اپنے نفسوں پر ترجیح دی۔ کما قال تعالی وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، اور تم بھی مجھ سے آ کر ملو گے، حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد ممبر سے اتر آئے اور حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ صفحہ نمبر 732۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک طاقت رہی اس وقت تک آپ برابر مسجد تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ پنج شنبہ کی مغرب کی نماز تھی، جس کے 4 روز بعد بروز دوشنبہ آپ کا وصال ہو گیا۔ صحیح بخاری میں ام فضل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مغرب کی نماز پڑھائی جس میں والمرسلات پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے ہم کو کوئی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے کئی بار اٹھنے کا قصد فرمایا مگر شدت مرض کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اخیر میں فرمایا کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، یعنی نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر ایسی رکت طاری ہوگی کہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اور گریہ وزاری کی وجہ سے لوگوں کو اپنی قرت نہیں سنا سکیں گے، لہٰذا آپ عمر کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ظاہر تو یہ کیا مگر دل میں یہ تھا کہ جو شخص آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس کو منحوس سمجھیں گے، اس لیے آپ نے خفا ہو کر فرمایا تم یوسف کے ساتھ والیاں ہو کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، ابو بکر کو حکم دو کہ وہی نماز پڑھائیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 بار انکار کیا مگر آپ نے ہر بار تاکید اور اصرار کے ساتھ یہی فرمایا
کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر نماز پڑھانے لگے۔ امام غزالی کو صلی اللہ سرحا نے احج العلوم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کلام معرفت التیام سے نقل کیا ہے، جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دلی منشا کو ظاہر فرمایا کہ وہ اپنے جلیل القدر باپ کی امامت کو کیوں ناپسند کرتی تھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کی امامت سے اس لیے انکار کرتی تھی کہ میرا باپ دنیا سے بالکل علیحدہ رہے، اس لیے کہ عزت تو وجاہت خطرہ سے خالی نہیں ہوتی، اس میں ہلاکت کا اندیشہ ہے، مگر جس کو اللہ صحیح و سالم رکھے وہی دنیا کے فتنہ سے بچ سکتا ہے۔ اور نیز یہ بھی اندیشہ تھا کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا تو لوگ اس پر حسد کریں گے، اور عجب نہیں کہ حسد میں اس پر کوئی زیادتی بھی کریں اور ان کو منحوس بھی سمجھیں۔ صفحہ نمبر 733۔ پس جب اللہ کا حکم اور اس کی قضاء و قدر یہی ہے کہ میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام بنے اور ان کی جگہ پر امامت کرے، تو پھر دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو دنیا اور دین کے ہر خوفناک امر سے محفوظ اور مامون رکھے۔ سبحان اللہ، یہ صدیقہ بنت صدیق کی فہم و فراست ہے کہ وہ اس امامت اور نیابت کو آئندہ خلافت و امارت کا پیش خیمہ سمجھے ہوئے تھے، اور دل و جان سے اس کوشش میں ہے کہ میرا باپ نہ امام بنے اور نہ امیر۔ یہ امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ میرے باپ سے ہٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے، تاکہ میرا باپ دین و دنیا کے فتنہ سے بالکل یا محفوظ ہو جائے۔ یہ تو بیٹی کا حال تھا، اور باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیعت کے وقت کی خطبہ سے معلوم کرو۔ فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اس امارت و خلافت کی نہ کبھی دل سے تمنا کی اور نہ کبھی زبان سے دعا مانگی، مسلمانوں پر فتنہ کے خوف سے اسے قبول کر لیا۔ صدیق اور صدیقہ کی یہی شان ہوتی ہے کہ ان کا دل مال و جاہ کی طمع سے بالکل پاک اور منزہ ہوتا ہے، مگر سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا نبی اور اس کا رسول جس کے امام بنانے پر مصر ہو وہ بالیقین امام المتقین ہوگا، اور اس کا ظاہر و باطن امارت اور خلافت کی طمع سے بالکل منزہ ہوگا، اور کسی فتنہ کی مجال نہ ہوگی کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اللہ کے رسول نے جس شخص کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا، سمجھ لو کہ جو عنایات ربانی اور تائید آسمانی نبی کے ساتھ تھیں وہ اس کے قائم مقام کی بھی ضرور معین اور دستگیر ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کا رسول بدون حکم خداوندی اپنا نائب اور قائم مقام نہیں مقرر کر سکتا۔ جس طرح کسی بادشاہ کا اپنی زندگی میں کسی کو اپنا تخت اور چتر سپرد کر دینا اس کو ولی عہد بنانے کے مترادف ہے، اسی طرح امام المتقین کا کسی کو اپنے مسلح پر امامت کے لیے کھڑا کر دینا یہ اس کے مرادف ہے کہ یہ شخص اللہ کے رسول کا ولی عہد اور اس کا جانشین ہے۔ شنبہ یا یکشنبہ کو مزاج مبارک کچھ ہلکا ہوا تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ ابو بکر کی بائیں جانب جا کر بیٹھ گئے اور باقی نماز لوگوں کو آپ نے پڑھائی۔ اب آپ امام تھے اور ابو بکر آپ کی اقتدا کرنے لگے، اور باقی نمازی ابو بکر کی تکبیروں پر نماز ادا کرنے لگے۔ یہ ظہر کی نماز تھی اور حضور پرنور کی یہ امامت آخری امامت تھی۔ اس کے بعد مسجد کی حاضری سے بالکل یا انقطاع ہو گیا، اور ام فضل کی روایت میں جو یہ گزرا ہے کہ حضور کی آخری نماز مغرب کی نماز تھی، اس سے مستقل امامت کی نفی مراد ہے کہ از اول تا آخر جس نماز کی امامت اور قرات فرمائی وہ مغرب کی نماز ہے۔ ہفتہ کے روز حضرت اسامہ اور دیگر صحابہ جن کو جہاد پر مامور فرمایا تھا آپ سے ملنے کے لیے آئے، اور آپ سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے۔ مدینہ سے ایک کوس چل کر مقام جرف میں پڑاؤ ڈالا، تعمیل ارشاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر آپ کی علالت کی وجہ سے کسی کا قدم نہیں اٹھتا تھا۔ یکشنبہ کو پھر مرض میں شدت ہو گئی۔ حضرت اسامہ یہ خبر سنتے ہی پھر افتاء و خیزاں آپ کو دیکھنے کے لیے مدینہ واپس آئے۔ دیکھا تو مرض کی شدت ہے، آپ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، پھر اسامہ پر رکھ دیے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ بعد ازاں اسامہ جرف میں واپس آ گئے جہاں پڑاؤ تھا۔